أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے بھائی مل کے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 3 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور جو پچھلا جمعہ 8 مارچ کو گزرا، 8 مارچ کو پوری دنیا کے اندر یوم خواتین منایا جاتا ہے اور خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جس رب نے خواتین کو پیدا کیا ہے سب سے زیادہ وہ حقدار ہے کہ وہ بتائے کہ عورتوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایک اصول سمجھا کے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ خریدنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور بیچنے والے ایمان والے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ اعلان کیا کہ ہم نے ایمان والوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے ایمان، ان کے مال بھی خرید لیے ہیں۔ اب ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو بدلے میں کچھ دیا جاتا ہے۔ خریدنے والا کہ جب کوئی چیز خریدتا ہے تو بدلے میں اس کی قیمت بھی ادا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ خریدنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور بیچنے والے ایمان والے ہیں، تو اللہ رب العزت نے جب ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے تو عرض کی، اے اللہ، ہم نے اپنی جانیں اور اپنے مال تو تجھے بیچ دیے، بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں نے اگر تم سے تمہاری جانیں اور تمہارے مال خریدے ہیں تو بدلے میں جنت تمہارے نام کر دی ہے، جنت ایمان والوں کو دے دی ہے۔ اب یہ ایک اصول ہے زندگی کا، دنیا کا، کہ جو چیز بھی انسان بیچ دیتا ہے پھر وہ اس کا مالک نہیں رہتا۔ آپ نے زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ ایک بندے نے ایک چیز بیچ دی ہو اور بیچنے کے بعد وہ یہ کہے کہ یہ چیز میری ہے۔ خریدنے والا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس کی قیمت دے دی ہے، اب قیمت دینے کے بعد یہ چیز میری ملکیت میں آ گئی ہے، تمہارا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ اب آپ اس آیت کے بعد تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ جب بندوں نے اپنی جانیں، اپنے مال، اپنے رب کو بیچ دیے ہیں تو پھر بندے اب ان کے مالک نہیں ہیں، ان کا مالک اللہ بن چکا ہے، اور بدلے میں ہم اس کی قیمت جنت لے چکے ہیں۔ تو جس چیز کا مالک اللہ ہے پھر اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو جو چیز اللہ کی ملکیت ہے پھر اس کے بارے میں یہ نعرہ نہیں لگایا جا سکتا کہ میرا جسم میری مرضی، کیونکہ جسم تو ہم پہلے بیچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ میں ایمان والوں سے خرید چکا ہوں۔ تو جو چیز اللہ کی ملکیت میں چلی جائے پھر وہ بندہ اس پہ خود دعوے دار نہیں بن سکتا کہ یہ چیز میری ہے۔ تو جسم اللہ کا ہے، مال اللہ کے ہیں، جان اللہ کی ہے، تو پھر ان کا مالک، ان پر اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور سادہ سا ایک اصول ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور کائنات میں کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے نہیں مرے گا، سب کو موت دینے والی ذات بھی۔ تو جب ہم پیدا اس کی مرضی سے ہوئے، مریں گے اس کی مرضی سے، تو پھر زندگی بھی اس کی مرضی کے مطابق گزارنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیدا اس کی مرضی سے ہوئے، موت اس کی مرضی سے اور زندگی اپنی مرضی سے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان، ان کے مال خریدے اور بدلے میں جنت ان کے نام کر دی، لہٰذا یہ نعرہ ہی بے بنیاد ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی، کہ جب وہ چیز انسان کی ملکیت ہی نہیں ہے تو پھر مرضی کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسی وصیت کر جاتے ہیں کہ میری آنکھیں نکال کے کسی غریب کو دے دینا، میرا گردہ نکال کے کسی غریب کو دے دینا۔ جیسے ہی بندے کی روح پرواز کرتی ہے تو وہ جو جسم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، کیوں؟ اللہ خرید چکا ہے،
اور جو چیز وہ خرید چکا ہے وہ اس کی امانت ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، زیر ناف اس کے بال بڑے ہوئے ہیں، بغلوں کے بال بڑے ہوئے، تو وہ بھی تراشے نہیں جائیں گے۔ جس حالت میں بندے کی روح نکلی ہے اسی حالت میں اس کو اللہ کے سپرد کیا جائے گا، بندہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس لیے علماء نے، فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کو اپنے بدن کی صفائی ہر وقت رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا اگلا لمحہ اس کی زندگی کا کہ موت کا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جی ہم 15 دن بعد صفائی کریں گے، کچھ 20 دن بعد کرتے ہیں، تو دیکھیں جب غسل دینے والا غسل دے رہا ہوگا تو اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی کہ یہ زندگی میں کتنا گندا رہتا تھا۔ تو کوشش کریں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہم سے کوئی بدگمان نہ ہو، تو اپنے جسم کی جو طہارت ہے اس کو ہر وقت رکھا جائے، کیونکہ زندگی میں سانس کا اعتبار کسی کو نہیں ہے۔ تو بنیادی خلاصہ جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ جب چیز اللہ کی ملکیت میں چلی گئی ہے تو پھر اس پہ مرضی اللہ کی چلے گی، ہم اس پہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال کل گزرا۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے چند ایک بنیادی باتیں، ضروری باتیں جن کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کے پاک دامن ہونے کا ذکر کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو ان کے بارے میں یہودیوں نے زبانیں دراز کی اور ان کے پاک دامنی کے اوپر اعتراض اٹھایا، تو اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے پاک دامن ہونے کی گواہی قرآن کے دامن میں ذکر کی ہے۔ اور وہ اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، اور جب ان کی والدہ کے اوپر محلے کے نوجوانوں نے انگلی اٹھانا چاہی اور کہا کہ مریم تیرا والد اچھا، تیری والدہ اچھی، یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں بول پڑے، انی عبد اللہ وآتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، اس کا نبی بن کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا، ان کی پاک دامنی کا ذکر کیا اور ماں پہ لگنے والے الزام کا جواب دیا کہ میری ماں کے بارے زبان دراز نہ کرو، بلکہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں اور اس سے کتاب لے کے آیا ہوں، تو ایک نسبت تھی ان کی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کو جب قرآن میں ذکر کیا تو عزتوں کے ساتھ نوازا۔ تو علامہ اقبال فرمانے لگے کہ مریم علیہ السلام کی ایک نسبت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی عزتوں کے ساتھ نوازا کہ ان کے نام کی پوری سورت قرآن میں ذکر کی۔ سورہ مریم قرآن کے دامن میں موجود ہے، ان کی پاک دامنی کا ذکر کیا۔ تو علامہ اقبال کہنے لگے مریم علیہ السلام کو تو نسبت ایک تھی کہ وہ عیسیٰ کی والدہ ہے، اور سیدہ زہرا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت یہ کہ بابا ملے تو نبیوں کے امام ملے، ملے شوہر ملے تو ولیوں کے امام ملے، اور اگر حسن اور حسین ملے تو جنتی نوجوانوں کے سردار ملے۔ سیدہ کائنات کو یہ 3 نسبتیں حاصل ہیں کہ والد کی طرف دیکھا جائے تو نبیوں کے سردار ہیں، شوہر کی طرف دیکھیں تو ولیوں کے سردار ہیں، اور اگر بچوں کی طرف دیکھیں تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے رازدان صحابی ہیں۔ ایک دن اپنے گھر سے مغرب کی نماز کے لیے نکلنے لگے تو والدہ نے پوچھا حذیفہ کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی ماں جی مغرب کی نماز پڑھنے حضور کے پاس جا رہا ہوں۔ اب والدہ نے جو جملہ کہا وہ توجہ طلب ہے، اسی کے اوپر پوری حدیث کی بنیاد ہے۔ والدہ فرمانے لگی حذیفہ اگر نبی پاک کے پاس نماز پڑھنے جا رہے ہو تو اپنی ماں کی بخشش کی دعا ضرور کروا کے آنا۔ اب حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے یہ وعدہ کیا کہ ماں میں آپ کی بخشش کی دعا کروا کے ہی لوٹوں گا۔ اب حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں رسول رحمت فخر دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مغرب کی نماز کے لیے حاضر ہوا۔ حضور نے نماز مغرب پڑھائی، اور نماز مغرب پڑھانے کے بعد 2 روایتیں ہیں کہ ایک خطبہ دیا اتنا طویل کہ عشاء کا وقت آ گیا، اور دوسری روایت میں یہ کہ حضور مغرب پڑھا کے فوراً اپنے حجرے میں چلے گئے اور پھر عشاء کی اذان کے وقت واپس آئے، اور مجھے حضور سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب حضور سے ملاقات بھی ضروری ہے کیونکہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ ماں آپ کی بخشش کی دعا ضرور کرواؤں گا۔
اب عشاء کا وقت ہوا، حضور مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، حضور نے عشاء کے فرض پڑھائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فرض پڑھانے کے فوراً بعد بڑی تیزی کے ساتھ اپنے حجرے کی طرف چل دیے۔ اب حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، کیونکہ حضور سے ملاقات بھی ضروری ہے، کیونکہ ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ آپ کی بخشش کی دعا ضرور کرواؤں گا۔ اب حذیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور سامنے کی طرف ہے، حضور نے پلٹ کے نہیں دیکھا پیچھے کون ہے، حضور چلتے رہے، چلتے چلتے ارشاد فرمایا میرے پیچھے کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں آ رہا۔ اب حضور کا رخ انور سامنے ہے، پوچھا میرے پیچھے کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں ہے۔ عرض کی جی آقا میں حذیفہ ہوں۔ اب حضور کا اگلا جملہ سنے، حضور نے کمال ہی کر دیا، فرمایا حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے، بتا کس کام کے لیے آیا ہے؟ اب حذیفہ کہتے ہیں میری خوشی اور حیرت دونوں کی انتہا نہیں تھی کہ جس مقصد کے لیے حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں حضور نے پہلے ہی نواز دیا ہے۔ عرض کرنے لگے آقا جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ سلام دعا میں ہی حل ہو گیا ہے۔ اب حضور پھر آگے کی طرف چل رہے ہیں، مڑ کے نہیں دیکھا ابھی تک بھی۔ حذیفہ حضور کے پیچھے پیچھے، حضور کسی سے کلام کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے حضور چلتے جا رہے ہیں، حذیفہ پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ جب حضور کا کلام مکمل ہوا تو حذیفہ بن یمان عرض کرنے لگے آقا ابھی آپ کسی سے گفتگو کر رہے تھے؟ فرمایا ہاں حذیفہ میں گفتگو کر رہا تھا۔ عرض کی آقا میرے سوا یہاں پہ کوئی نہیں ہے، آپ گفتگو بھی فرما رہے تھے تو کوئی دیکھنے والا دیکھے تو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا، تو میرے آقا میرے لجپال آپ کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں حذیفہ ابھی ابھی آسمان سے ایک فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا، اور وہ اللہ سے خاص طور پر زمین پہ آنے کی اجازت لے کے آیا ہے اور دو ضروری کام کرنے کے لیے آیا تھا، میں اس فرشتے کے ساتھ ہم کلام تھا۔ حذیفہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا آقا وہ فرشتہ کیا خوشخبری لے کے آیا؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حذیفہ دو مقصد تھے اس کا زمین پہ آنے کے لیے، پہلا مقصد تو یہ تھا کہ وہ تیرے نبی کو سلام کرنے آیا تھا، اس کا جی تھا کہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں جاؤں حضور سے سلام کروں۔ عرض کی آقا دوسری خوشخبری کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ دوسری خوشخبری وہ یہ لے کے آیا ہے، اس فرشتے نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ وہ یہ خوشخبری سنانے کے لیے زمین پہ اترا تھا اور پھر جاتے جاتے کہہ کر گیا ہے کہ آپ کے حسن اور حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کو جنتی خواتین کا سردار، یہ اپنا ذاتی پروٹوکول ہے، اور نسبتیں دیکھیں تو والد ملے تو نبیوں کے سردار، شوہر ملے تو ولیوں کے سردار، بیٹے ملے تو جنتی جوانوں کے سردار، اور اپنا ذاتی پروٹوکول کیا ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار، اور سردار کے اندر دیکھیں ساری اہل محشر میں جتنی عورتیں ان کی سردار ہیں، اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کے سردار ہونے کے باوجود حالات کیا ہیں؟ حضرت عمران بن حسین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حسن ظن رکھا کرتے تھے۔ ایک دن حضور نے نماز ادا فرمائی اور حضرت عمران سے کہنے لگے عمران کیا آپ ہمیں وقت دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم اپنی بیٹی فاطمہ کے حالات معلوم کریں؟ حضرت عمران عرض کرتے ہیں کہ میں رسول رحمت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا اور ہم سیدہ پاک کے گھر پہنچے۔ حضور نے جا کے دستک دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دستک کے بعد اندر سے آواز آئی سیدہ کائنات کی کہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں فاطمہ تمہارے بابا محمد آئے ہیں۔ سیدہ نے عرض کی حضور بابا آپ تشریف لائیں۔ حضور نے ان کی آواز کو قبول کیا اور گھر کے اندر داخل ہو گئے اور حضرت عمران کو دروازے پہ کھڑا کیا۔ اب حضور جب گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ پاک سے فرمانے لگے فاطمہ بیٹا میرے ساتھ عمران بھی آئے ہیں اور اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس کو اندر بلا لوں۔ اس حدیث کے بعد شارحین حدیث نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی شخص جا رہا ہے اور آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، گھر والے نے آپ کو بلایا ہے، تو جب آپ اس کے دروازے پہ پہنچے تو اس نے دعوت آپ کو دی تھی، اور اگر آپ اپنے ساتھ والے کو بھی اس کے گھر میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے صاحب خانہ سے اس بندے کی بھی اجازت لی جائے
کہ میرے ساتھ ایک اور ساتھی ہیں، کیا وہ بھی میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو میزبان سے، صاحب خانہ سے اجازت لینا ضروری ہے کہ میرے ساتھ کچھ اور افراد ہیں جن کا میرے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، تو یہ اجازت لینا ضروری ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء ہونے کے باوجود اپنی بیٹی سے اجازت مانگی، تو میں کہتا ہوں قربان جاؤں سیدہ پاک کے مزاج پہ بھی۔ یہ حدیث پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا۔ اب سیدہ پاک کھڑی ہوئی تو اپنی چادر کو لپیٹا تو وہ صرف یہاں گردن تک آئی، اور چادر اتنی نہیں تھی کہ سر کو ڈھانپ سکتی، اور اگر سر کو ڈھانپتی ہیں تو نیچے سے ٹانگیں جو ہیں وہ ڈھانپی نہیں جاتی۔ عرض کی بابا سارا بدن ڈھانپ لیا لیکن سر پہ چادر نہیں ہے، تو میں کیسے اجازت دے دوں کہ عمران بھی گھر آ جائے؟ حالانکہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، اس کے باوجود سیدہ کے پردے کا عالم یہ ہے۔ اور سیدہ پہلی بار اپنے گھر سے 7 برس کی عمر میں نکلی تھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور سے طائف کے موقع پہ خون بہہ رہا تھا، اور سیدہ پاک اپنے بابا کا سر دھونے کے لیے کنویں کے کنارے تشریف لائی تھی۔ تو بہت سارے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے پہلی بار 7 برس کی عمر میں سیدہ پاک کو دیکھا تھا، اور سیدہ پاک 7 برس کی عمر میں اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کی زلفیں اور سر دھو رہی ہیں، اور حضور کا خون مقدس حضور کے سر سے بہہ رہا ہے۔ اور سیدہ پاک نے اس وقت ایک بد دعا کر دی کہ اللہ جس نے میرے بابا کو اذیت دی ہے، اے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے مارنا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے غزوہ بدر میں اور احد میں دیکھا، جس کا نام سیدہ پاک نے لیا تھا اللہ نے اس کو ذلت کی موت عطا کی تھی، اور وہ سارے کے سارے ذلت کی موت مرے تھے۔ اور ہم نے پہلی بار 7 برس کی عمر میں سیدہ زہرا پاک کو دیکھا، جبکہ پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا، وہ بعد میں جا کے مدینے میں نازل ہوا ہے۔ لیکن جب سیدہ پاک نے عرض کی کہ بابا سر ڈھانپنے کے لیے چادر نہیں ہے، تو میرے محبوب نے اپنے شانوں سے اپنی کالی کملی اتاری اور اپنی بیٹی فاطمہ کو دی، بیٹا اس کو اوڑھ لو۔ اب جب سیدہ پاک نے چادر اوڑھی، حضرت عمران بھی گھر میں داخل ہوئے، تو حضور اپنی بیٹی کے حالات پوچھنے لگے۔ آج بیٹی کتنی بھی دکھی ہو، لیکن میں کہتا ہوں اس کے ساری زندگی کے دکھ ملا کے نا سیدہ پاک کی رات کے ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ عرض کرنے لگی بابا 2 چیزیں ہیں جو طبیعت پر بہت وزنی ہو گئی ہیں، ایک تو بیمار بہت رہتی ہوں، اور دوسرا 3 دن ہو گئے ہیں کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے۔ اس حالت میں راتوں دن کو بسر کر رہی ہوں۔ اور جب حضور نے یہ جملہ سنا تو حضور کی داڑھی مبارک حضور کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ بیٹی کا غم تھا نا، حضور کے آنسو اتنے بہے کہ حضور کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور حضور نے اپنی بیٹی کے سر پہ دست شفقت رکھا اور فرمایا فاطمہ حوصلہ نہیں چھوڑنا، ان قریب رب تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جہاں پہ کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ تجھے ایسی جنت دے گا جہاں صرف خوشی ہوگی۔ اور حضور آنسو بہاتے بہاتے گھر سے واپس تشریف لے آئے۔ آج بیٹی جب ماں باپ کے ہاں ملنے کے لیے جاتی ہے نا، تو بہت سارے سسرال والوں کے دکھ سناتی ہے۔ حالانکہ وہ دیکھے کہ تاریخ اسلام کو دیکھیں یا پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں، لوگوں نے زندگی کیسے بسر کی۔ کچھ بچیوں کو نا ٹھنڈے دھوپ تک پھونکے مارنے کی طبیعت ہوتی ہے، گھر میں ہر سہولت ہونے کے باوجود کلمہ شکر زبان پہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ میں گزشتہ جمعے میں یہ کہا تھا آپ سے کہ ہم صرف اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں نا، صرف نعمتوں کو گننا چاہیں، تو یہ ہماری پلکوں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے بال ہیں نا، صرف یہ چھوٹے چھوٹے بال نہ ہو تو انسان کی شکل و صورت عجیب لگتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے ایک ایک بال کتنی بڑی نعمت بنا کے ہمیں دیا کہ ہمارے چہرے کا حسن چھوٹے چھوٹے بالوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ابرو نہ ہو، یہ اوپر بال نہ ہو تو انسان کی شکل و صورت بالکل عجیب لگتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کے اوپر اللہ کی نعمتوں کو اگر انسان گننا چاہے تو چھوٹا چھوٹا بال بھی اس کو اللہ کی نعمت محسوس ہوگا، لیکن وہ ساری نعمتوں کو ایک ترازو میں رکھ دیتی ہے۔ اور اگر ایک بات میں کسی مسئلے میں اس کو تھوڑا سا غم لگ جائے تو وہ ساری زندگی اس پہ شکوے کرتی ہے۔ لیکن حضور کی بیٹی کا عالم دیکھیں، آج کائنات میں ایسی کوئی بیٹی نہیں ہے جو اپنے سسرال میں یا ماں باپ کے ہاں اتنے کام کرتی ہو کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ المنورہ میں خدام آئے، لونڈیاں آئی، تو مولا علی نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ مدینہ میں لونڈیاں بھی آئی ہیں، غلام بھی آئے ہیں،
تو آپ ایسا کرو کہ اپنے بابا سے آ کر عرض کرو کہ خدمت کے لیے غلام دے دیں یا کوئی لونڈی دے دیں جو کام کاج میں ہاتھ بڑھا دیا کرے۔ جب سیدہ پاک غلام اور لونڈی لینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حضور تقسیم بھی کر رہے ہیں، لیکن حضور نے سب کو تقسیم کیا، اپنی بیٹی کو نہیں دیا۔ اور بیٹی کو کیا دیا؟ فرمایا فاطمہ میں تمہیں چند کلمے ایسے سکھاتا ہوں، تم پڑھ کے سو جایا کرو، رب سارے دن کی تھکان کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر 33 بار پڑھو۔ پڑھنا تمہارا کام ہے اور بدن کی تھکان اتارنا تمہارے رب کا کام ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی کو ایسا بسر کروایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سیدہ کے گھر گیا تو میں نے پوچھا حسن حسین نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں گئے؟ تو سیدہ پاک عرض کرنے لگی بابا 3 دن سے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، تو مولا علی حسن اور حسین کو لے کے کسی یہودی کے پاس گئے ہیں اور اس کے باغ میں جا کے مزدوری کر رہے ہیں، اس کے درختوں کی کھجوریں توڑ رہے ہیں کہ کھجوریں توڑ کے کچھ مزدوری کے اندر کھجوریں مل جائیں گی اور اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں گا۔ حضور سیدہ کے گھر سے چلے اور اس یہودی کے باغ میں پہنچے اور دیکھا کہ حسن و حسین کچھ کھجوریں لے کے، بچے ہیں، چھوٹی عمر ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کھجوریں کھا رہے ہیں اور مولا علی باقی کھجوروں کو جمع کر رہے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے علی یہ میرے بچوں کو دھوپ تیز ہونے سے پہلے واپس نہیں بھیج دیتے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول تھوڑی سی کھجوریں رہ گئی ہیں، اصل بات یہ ہے کہ 3 دن سے ہم نے گھر میں کچھ نہیں کھایا۔ آپ تصور کریں کہ زندگی کا عالم کیا ہے اور اختیارات کیا ہیں کہ اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے، اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج الٹے پاؤں پلٹ کے واپس آئے، اشارہ کریں تو درخت اپنی جڑیں چیر کے حضور کے قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہو جائیں، حضور اشارہ کریں تو وہ وحشی اونٹ بھی حضور کی بارگاہ میں سجدے کرنے لگ جائیں جس کے سامنے طاقتور انسان بھی کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ لیکن تربیت یہ سکھائی کہ جب امت میں کسی کو غم آ جائے، رنج آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے تو وہ اپنے دکھوں کو جب شکوے کی صورت دینے لگے تو وہ یہ دیکھے کہ نبی کے گھرانے نے زندگی کیسے بسر کی ہے، تو ہماری زندگی ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگی، ہمارے گزارے ہوئے لمحات ان کے لیے سکون کا باعث ہوں گے کہ جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں ہمارے محبوب نے بھی زندگی ایسی بسر کی ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، تربیت کی، اس کی جھلک کربلا میں نظر آتی ہے کہ آج کوئی کہے جی امام حسین پانی کو ترستے تھے، تو ایسا نہیں تھا، کیونکہ بھوکا اور پیاسا رہنا بچپن سے ان کی تربیت میں شامل تھا، اس لیے وہ استقامت کے پہاڑ بنے رہے۔ 8 مارچ یوم خواتین آزادی حقوق کے نسواں کے نعرے، وہ ایک بیڑیا تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ بکریاں ہیں، اس کے مالک نے ان کو قید کیا ہوا ہے اور بکریاں یہ چاہتی ہیں کہ ان کا مالک ان کو کھول دے۔ اب بیڑیے نے یہ منظر دیکھا تو بیڑیے نے احتجاج کیا، بیڑیا سراپا احتجاج ہوا اور اس نے بکریوں کے حقوق کے نعرے مارنے شروع کر دیے اور کہنے لگا کہ یہ بکریوں کا مالک جو ہے یہ بڑا ظالم ہے، یہ بکریوں کو آزادی نہیں دے رہا۔ اب بیڑیے نے جب بکریوں کے حقوق کے نعرے مانگے، ان کی آزادی کے نعرے لگانے لگا، تو بکریوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ بیڑیا ہونے کے باوجود ہمارے حق میں نعرے مار رہا ہے، ہماری آزادی کی خواہش رکھتا ہے۔ تو بولی بالی جو بکریاں تھیں وہ بیڑیے کی اس احتجاج میں شریک ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مالک جو ہے یہ ظالم ہے اور یہ بیڑیا مخالف ہو کے بھی ہمارا غم گسار ہے جو ہمارے حقوق کی بات کرتا ہے۔ بالآخر تنگ آ کے مالک نے احتجاج سے تنگ آ کے ان بکریوں کو آزاد کھول دیا اور جیسے ہی بکریاں آزادی کی راہ پہ چلی تو جو بیڑیا ان کی آزادی کے نعرے مار رہا تھا اسی بیڑیے نے ان بکریوں کو نوچ نوچ کے چیر پھاڑ کر دیا اور پھر بکریوں کو سمجھ آئی کہ یہ بیڑیا جو تھا یہ ہماری آزادی نہیں چاہتا تھا بلکہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ یہی صورتحال ان عورتوں کی ہے جن کی آزادی کے لیے مرد نعرے لگا رہے ہیں۔ اصل میں وہ مرد عورتوں کی آزادی نہیں چاہتے، اصل میں وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کی آزادی چاہتے ہیں کہ اسلام کا پھندا جو ان عورتوں کے گلے میں اسلام نے ڈالا ہوا ہے وہ اسلام کا پھندا نکال دیا جائے تاکہ جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں ہم اس کی تکمیل کر سکیں۔ اصل میں یہ لبرل طبقہ، یہ جو مختلف تنظیمیں حقوق نسواں کے نام پر سراپا احتجاج ہوتی ہیں، پلے کارڈ اٹھا کے گھومتی ہیں، اصل میں یہ عورتوں کی خیر خواہ نہیں ہے، اصل میں ان کی زندگی میں رکاوٹ اسلام ہے۔
جو ان کو اپنی نفسانی خواہشات پوری نہیں کرنے دیتا، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کا پھندہ عورتیں اتار کے سائڈ پہ رکھ دیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات آپ سے کیوں کی جا رہی ہے، کہ نہ آپ کے گھر والے اس احتجاج میں جاتے ہیں، نہ اس کو دیکھتے ہیں، تو پھر آپ سے بات کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سراپا احتجاج ہونے والی جو خواتین ہیں وہ کسی کالج کی سٹوڈنٹ ہے، کسی یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہے، اور انہی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی ہماری بچیاں بھی ہیں۔ وہ جو بچیاں آج سراپا احتجاج مال روڈ پہ پلے کارڈ اٹھا کے برہنہ لباس اور برہنہ بدن کے ساتھ سراپا احتجاج ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ یورپ سے لائی گئی امپورٹ کی گئی لڑکیاں نہیں ہیں، وہ مشرقی پاکستان میں مسلمان گھرانے میں جنم لینے والی بیٹیاں ہیں، پیدا ہوتے وقت جن کے کانوں میں یہ صدا دی گئی تھی کہ تمہیں مبارک ہو، تم محمد مصطفیٰ کی امتی بن کے آئی ہو، یہ وہی بیٹیاں ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ تعلیمی اداروں نے تربیت، نصاب اور تربیت کے اندر آ کے ان کی ذہن سازی ایسی کی کہ ان کو یہ لگنے لگا کہ یہ جو مرد سراپا احتجاج ہیں یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، لیکن جب انہوں نے اسی پھندے کو، اسلام کے پھندے کو اتارا، تو وہ انہی مردوں کے ہاتھوں ان کی ہوس کا شکار ہو گئی۔ آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اتنا پیسہ اپنی بچیوں کی تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا ان کو وقت بھی دے کے دیکھیں آخر وہ یونیورسٹی پڑھ کیا رہی ہیں، وہ سیکھ کیا رہی ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، تربیت کی کمی کبھی تویزوں سے پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ وقت کے بڑے سے بڑے بندے کے پاس جا کے تویز بنوا لیں، جو کمی تربیت میں رہ جائے گی وہ تویزوں سے پوری نہیں ہو سکتی، وہ دم اور دروس سے پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ کے لیے لازم یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور اگر آپ کی زبان پر یہ جملہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تو ایک بات کو یاد رکھیں، آج جس باپ کے لیے اپنی بیٹی کے لیے وقت نہیں ہے نا، پھر وہی باپ ہوتا ہے وہ شہر شہر سفر کر کے در بدر کی ٹھوکریں کھا کر لوگوں سے تویز مانگ رہا ہوتا ہے، دم کروا رہا ہوتا ہے کہ آپ مہربانی کوئی ایسا تویز دے دیں، ایسا دم کر دیں کہ میری بیٹی اپنی ضد چھوڑ دے۔ اور ہاں کہ باپ اپنے سر کی پگڑی اتار کے اس کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن بیٹی اس کی پگڑی کو ٹھوکر مار کے چلی جاتی ہے۔ ماں اپنی پکیزہ چادر اس کے قدموں میں رکھ رہی ہوتی ہے، لیکن بیٹی کو تب ہوش نہیں ہوتا، وہ ٹھوکر مار کے چلی جاتی ہے۔ یہ تب ہوا جب باپ نے پیسہ تو خرچ کیا لیکن اپنی بیٹی کو وقت نہیں دیا، پیسہ خرچ کیا لیکن کبھی پوچھا نہیں کہ بیٹا تو پڑھ کیا رہی ہے۔ آج اگر باپ اپنی بیٹی کو ٹائم دے گا تو باہر کا کوئی فرد نہیں دے گا، اور اگر باپ اپنی بیٹی کو ٹائم نہیں دے گا تو بیٹی باہر سے وقت ضرور مانگے گی۔ اس لیے سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات کی سیرت کے اندر جو چھلکتا ہوا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، اگر بیٹی پردہ کرتے وقت جھجک اور شرم محسوس کرے تو باپ اس کو ایک جملہ بولے، بیٹا زمین کے اوپر اربوں گھر ہیں، کھربوں گھر ہیں، لیکن غلاف صرف کعبے کے اوپر ہے کیونکہ وہ قیمتی گھر ہے۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں چھپ چکی ہیں لیکن غلاف صرف قرآن مجید کو دیا جاتا ہے، اور دنیا میں اربوں عورتیں زندہ گھوم رہی ہیں لیکن پردہ صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزوں کو کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس کی تربیت میں یہ چیز شامل کریں کہ بیٹا تو نے پردہ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ نے تجھے اس امت میں پیدا کیا ہے جس امت میں اللہ نے سیدہ فاطمہ کو پیدا کیا ہے۔ تو بیٹیوں کی تربیت بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار بڑا ضروری ہے، کیونکہ میں تو ایک جملے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج ماں جیسی ہوگی ویسا اس کا بیٹا ہوگا، اور ایک جملے میں اگر سمجھنا ہو تو وہ یہ ہے کہ اگر بیٹا حسین ہے نا تو اس کو پیدا کرنے کے لیے کردار فاطمہ الزہرا کا چاہیے ہوتا ہے۔ ماں فاطمہ الزہرا ہو تو پھر بیٹے حسین پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے سیدہ پاک نے جو ہمیں پہلو دیا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جنازے کے متعلق وصیت فرمائی تھی کہ فاطمہ کا جنازہ جب تیار ہو جائے تو کفن کو بھی چھپا دینا، اور رات کی تاریکی کے اندر فاطمہ کا جنازہ لے کے چلنا تاکہ فاطمہ کے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ ہم تو اس امت میں شامل ہیں نا کہ وہ تعلیم دے کے جائیں کہ کفن کے اوپر بھی غیر محرم کی نظر نہ ہو، اور اگر سگا باپ ہی اپنی بیٹی کو بغیر پردے کے شادی پہ لے جائے اور وہ یہ کہے کہ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، ایک بات کو یاد رکھیں، کتا جب گوشت کو نوچتا ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ جو گوشت ہے
وہ پہلے دن کے بچے کا ہے یا 100 سال کے بندے کا ہے. کتے کو گوشت کے ساتھ ہوس ہوتی ہے، اس کی طلب گوشت ہے. اگر طلب کو سمجھنا ہو تو کیا آپ کے پاکستان میں زینب جیسی بچیوں کے کیس سامنے نہیں ہے؟ یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ میری بیٹی ابھی بیٹی چھوٹی ہو گئی ہے. بھائی کتا کس نظر سے دیکھ رہا ہے وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلا فرض باپ کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو وقت بھی دے اور پردہ کرنا بھی سکھائے. سیدہ پاک کا پروٹوکول یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب معاشر کا میدان لگا ہوگا اس میں سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری فرد بھی میدان معاشر میں شریک ہوگا، اور اس وقت میدان معاشر میں ایک ندا آئے گی کہ سب اہل معاشر اپنی نظروں کو جھکا دیں، فاطمہ بنت محمد نے گزر کے جنت میں جانا ہے. اور سیدہ پاک کے پروٹوکول کی انتہا یہ ہے کہ آپ کو اہل معاشر میں بھی کوئی نہیں دیکھ سکے، نبی بھی نہیں دیکھ سکیں گے. اور اس سے بڑا پروٹوکول یہ ہے کہ سیدہ پاک 70,000 حوروں کے جرمٹ میں جائے گی، اور جو لباس سیدہ پاک کا ہوگا 70,000 حوروں کو وہی لباس دیا جائے گا کہ جب وہ عشق کا قافلہ گزرے تو دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ ان میں سیدہ فاطمہ کون جا رہی ہیں. تو آپ کی سیرت میں جو نمایاں پہلو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو ٹائم دیں، ان کو حیا سکھائیں. اور سب سے بڑا پیغام سیدہ پاک نے یہ دیا کہ سیدہ پاک عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھتی تھی، اور فجر کی اذان کے وقت سجدے سر اٹھاتی، اور اٹھنے کے بعد جملہ کیا تھا؟ اے اللہ تیری رات تھوڑی لمبی نہیں ہو جاتی تاکہ فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر سکے. تو آپ اپنے گھر میں یہ مزاج بنائیں، بیٹیوں کے ساتھ یہ مزاج بنائیں. آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں لیکن وقت نہیں دے رہے. ایک بات کو یاد کر لیں، پلے باندھ لیں، بطور نصیحت وصیت سمجھ لیں. اگر آپ بھی اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کر سکے تو کائنات میں کوئی فرد اس کی تربیت نہیں کر سکتا. کیونکہ جتنا مخلص آپ اپنی بیٹی سے ہیں کائنات کا کوئی مرد نہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑا استاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپ کے لخت جگر ہیں، وہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے. اور میں قربان جاؤں حضور کی محبت پہ، کائنات میں جتنی بیٹیاں ہیں، جتنے باپ ہیں، وہ سارے ایک ترازو میں تول دیے جائیں تو حضور کی محبت کا ایک ذرہ نہیں ہو سکتے. جس وقت باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ رہے تھے، زندہ کنویں میں پھینک رہے تھے، اس دور میں آ کے میرے حضور نے فرمایا فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. اس وقت یہ حضور نے جملہ دیا. تو بھائی جو آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں نا، ان کی تربیت آپ کے ذمہ ہے. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پیسہ خرچ کریں یا کسی اچھے تعلیمی ادارے میں بیچ دیں تو ان کی تربیت ہو جائے گی. ادارہ تربیت کر دے تو کچھ 10% کر سکے گا، 90% ذمہ داری آپ کی ہے. بد نصیب اور بے وقوف ہے وہ باپ جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے اچھے ادارے میں بیچ دیا تو تربیت وہ کر دیں گے. تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پہ رکھی ہے. پچھلے 3 مہینے پہلے کی بات ہے، وہ ادارے کے اندر بچیوں کو لینے کے لیے ان کے ماں باپ نے ان کے کزن کو بھیج دیا. تو مجھے جو مدرسے میں خواتین ہیں انہوں نے فون کیا، جی بچیوں کے کزن ان کو لینے. میں نے کہا بچیوں کو نہیں بھیجنا. اب ان کے والد کا مجھے فون آ گیا، جی ہم نے اپنے بانجے کو یا بھتیجا تھا غالباً ان کا بھیجا ہے، تو آپ بچیوں کو کیوں نہیں بھیج رہے؟ میں نے کہا دیکھیں جی بیٹیاں آپ کی ہیں تو آپ نے ان کو لینے کے لیے آنا ہے. کہنے لگا جی نہیں ہمیں اپنے بھتیجے پہ یا بانجے پہ مکمل اعتماد ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، جس رشتے پہ رب رسول نے اعتماد نہیں کیا تیرا کیسے ہو گیا؟ رب رسول کو اعتماد نہیں ہے تو تیرا اعتماد کیسے ہو گیا؟ رب رسول فرما رہے ہیں کہ غیر محرم ہے، جہاں پہ 2 تنہا ہوں گے تیسرا شیطانی وسوسہ ہوگا. میں کہہ رہا ہوں رب رسول کو اعتماد نہیں تو ہمیں کیسے اعتماد ہو گیا؟ ہم بڑے فخر کے ساتھ، جو کزن کے ساتھ گئی ہے اس کو گھر چھوڑنے گیا ہے. پھر ہم ایسے گھرانے بھی جانتے ہیں، ہم ایسے کیس میں بیٹھ بھی چکے ہیں اور درجنوں کی تعداد میں بیٹھ چکے ہیں کہ لوگ اپنے گھر بلا کے کہتے ہیں کہ علامہ صاحب ان کا نکاح پڑھا دیں، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ ان قریب اب ماں باپ بننے والے ہیں. اس لیے ہم آپ سے وہ بات عرض کر رہے ہیں جو ہماری آنکھوں دیکھی بھی ہے، تجربے میں بھی ہے. تو جن رشتوں پہ رب رسول کا اعتماد نہیں ہے نا، تو مہربانی کریں آپ زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش نہ کریں. جو ذمہ داری رب رسول نے آپ کی لگائی ہے وہ ذمہ داری آپ نے خود پوری کرنی ہے. ورنہ وہ وقت آتا ہے، وہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی بیٹی نے کہا بابا میں کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں. تو اس کے والد نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، وہ مجھے آج 10 سال بعد بھی یاد ہے.
اس کے والد نے کہا بیٹا تم کالج پڑھو، یونیورسٹی پڑھو، بیرون ملک جانا ہے، میرے پاس وسائل ہیں، میں تمہیں بھیج دیتا ہوں، لیکن بیٹا صرف ایک بات کی ضمانت تم دے دو، ایک بات کا وعدہ تم کر لو کہ تم کہیں بھی پڑھو گی تو اس انداز میں پڑھو گی کہ تمہارا باپ محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا رہے، ایسا قدم نہ اٹھانا کہ تمہارا باپ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے بھی قابل نہ رہے۔ اس واسطے سیدہ کائنات نے جو ہمیں پیغام دیا اپنے گھر والیوں کو سکھانے کے لیے وہ یہ ہے کہ گھر میں پردہ قرآن کریم پہ ہے، اسی طرح بیٹی پہ ہے۔ وہ سنار ہوتا ہے نا، سنار، وہ جو زیورات ہوتے ہیں ان کو کجوری میں رکھتا ہے، پھر اس کو تالا لگاتا ہے، پھر شٹر کو تالا لگاتا ہے، پھر باہر نا لوہے والا تالا ہوتا ہے۔ یہ جو باہر لوہے والا تالا ہے گرمی، سردی، آندھی، طوفان یہ برداشت کرتا ہے تاکہ زیور کو نقصان نہ پہنچے، اور بے وقوف ہوتا ہے وہ سنار جو زیور ہی اٹھا کے باہر رکھ دے۔ یار سنار اتنا سیانہ ہے کہ وہ قیمتی چیز گھر کے باہر نہیں رکھتا، دکان کے باہر نہیں رکھتا، تو ہم ہی کیا ہو گیا کہ ہم نے قیمتی چیزیں گھر کی بغیر پردے کے باہر بھیج دی۔ آپ لوہے کے تالے ہیں، سردی، گرمی، آندھی، طوفان آپ نے برداشت کرنا ہے۔ وہ ایک بندہ تھا، اس نے 2 کلو بکرے کا گوشت لیا، اخبار چڑھائی، شاپر چڑھایا، پھر اخبار چڑھائی، پھر شاپر چڑھایا، لے کے گھر کی طرف جا رہا، تو بابا ملا، اس نے کہا بیٹا اس میں اتنا چھپا کے کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا بھائی 2 کلو بکرے کا گوشت لیا ہے وہ لے کے جا رہا ہوں۔ تو کہا بیٹا اتنا چھپانے کا اہتمام کیوں کیا؟ کہنے لگا حضور اصل مسئلہ یہ ہے، اگر کسی کتے کی نظر پڑ گئی تو نوچ کے چھین کے لے جائے گا۔ تو بابے نے بڑی کمال نصیحت کی، کہا بیٹا بکرے کا 2 کلو گوشت دوبارہ بھی مل جاتا ہے، عزت چلی جائے دوبارہ نہیں ملتی۔ اگر 2 کلو گوشت کے اوپر اتنا پردہ ہے تو گھر کی عزت جب گھر سے باہر جائے تو پردے کی حالت میں جائے۔ اصل مسئلہ عورتوں کے پردے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ان مردوں کی غیرت کا ہے جن کے سامنے وہ گھر سے نکلتی ہیں۔ آج ہر بندہ ہی علی کا ملنگ ہے، مولا علی کے نام کی منقب بس شروع ہو تو سارا مجمع جھوم رہا ہوتا ہے، جیسے سارے کلندر کے عہدے پہ فائز ہو گئے ہیں۔ لیکن مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ کسی مرد کی غیرت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کی عورت کو دیکھو، جتنی اس کی عورت پردے میں ہوگی اتنا اس کا مرد غیرت مند ہوگا، اور جتنی اس کی عورت پردے سے باہر ہوگی اتنا بندہ غیرت مند نہیں ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ملتجی ہوں، اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح ماہ سیام میں باقی روزوں میں بھی سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس رمضان میں ہمارا نام بخشے ہوئوں میں لکھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔